ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اے حبیب فرما دیجئے فتبعونی تو پھر میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کا جو راستہ ہے وہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ یحببکم اللہ، اگر اتباع مصطفیٰ ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود بخود تم سے محبت فرمائے گا۔ ٹھیک، ہم اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں اتباع مصطفیٰ کو مائنس کر کے۔ ہم طلبگار ہیں حب الہی کے، تقرب اللہ کے، محبت الہی کے، لیکن کس شرط پر؟ اطاعت مصطفیٰ کو مائنس کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اے حبیب نے فرما دیجئے فتبعونی تو پھر یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی اتباع کریں۔ اگر آپ کی اتباع کریں گے تو میں خود ان سے محبت کروں گا، انہیں سوال ہی نہیں کرنا پڑے گا، انہیں سوال کی نوبت نہیں آئے گی۔ دست دراز کیے بغیر ہی میں انہیں اپنی محبت جو ہے اس کی نعمت عطا کر دوں گا۔ اور دوسرا کام میں یہ کروں گا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اگلا کام میں یہ کروں گا، گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور رحیم بھی ہے۔ مجھے تلاش ہے اللہ کی محبت کی، لیکن اطاعت مصطفیٰ کے بغیر، اتباع مصطفیٰ کے بغیر۔ دو محبتوں کا ذکر ہوا، ایک اللہ کی اور ایک اللہ کے رسول کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دونوں کو جمع کر دیں، دو اور دو کو جمع کرے تو کیا ہوتا ہے؟ 2 and 2 makes 4، 4 ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جب آپ پلس کریں گے تو جو کنکلوژن رزلٹ آئے گا دیٹ از ورشپ، وہ ہے عبادت۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو یکجا کریں اور پھر دیکھیں کہ دونوں کو پلس کرنے کے بعد نتیجہ کیا آتا ہے۔ 2 and 2 کو جب پلس کریں گے تو وہ 4 ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جمع کریں گے تو عبادت، اس کا کنکلوژن عبادت آ جائے گا۔ اور اگر حب رسول اور اطاعت رسول، حب رسول اطاعت رسول کو دونوں کو جمع کریں گے تو کیا آئے گا؟ اتباع۔ کیا آ جائے گا؟ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت اور اتباع میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ عبادت کیا ہے جی؟ ڈاکٹر صاحب عبادت ہے جذبہ محبت میں سرشار ہو کے اپنے مالک کی پرستش کرنا، جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ دیکھیے عبادت تو آپ اسی وقت کریں گے نا جب مالک سے محبت ہوگی۔ اب اللہ سے محبت ہے تو سجدہ کرنے آئے ہیں نا اس کے گھر میں، اگر محبت نہ ہوتی آپ کبھی بھی نہ آتے، کبھی بھی آپ یہاں نہ آتے۔ آپ بازار میں یا اپنے کسی کاروبار میں کسی کام میں مشغول ہوتے، اپنا جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ نے سب کو چھوڑا اور رب کی محبت میں یہاں آئے، اور جب اس محبت میں سرشار ہوتے ہیں آپ تو پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عبادت کا نکلتا ہے۔ مفہوم اتباع کیا ہے؟ اتباع کا مفہوم ہے کہ محبت میں سرشار ہو کے کسی کی پیروی کرنا، وہ اتباع ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اتباع ہے۔ محبت میں سرشار ہو کے پیروی کرنا اتباع ہے،
اور محبت میں، جذبہ محبت میں سرشار ہو کے پرستش کرنا عبادت، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ دونوں کا فرق ہے۔ اور میں اگر اطاعت اور عبادت دونوں کو دیکھوں تو اب بڑا باریک سا فرق ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں سمجھا دیتا ہوں اتباع کیا اور اطاعت کیا ہے۔ کسی کے حکم کی تعمیل کرنا یہ اطاعت ہے، کسی کے حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی تعمیل کرنا، جی وسیم بیٹا، وہ کیا ہو جائے گا؟ اطاعت ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ہر فعل کو اختیار کرنا، اس کی پیروی کرنا، کھانا بھی اسی طرح ہے، پینا بھی اسی طرح ہے، چلنا بھی اسی طرح ہے، بیٹھنا بھی اسی طرح ہے، مسکرانا بھی اسی طرح ہے، لوگوں سے بات بھی اسی طرح کرنی ہے۔ آپ کے افعال کی پیروی کرنا یہ اتباع ہے۔ تو گویا فرق محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ظہر کی 4 رکعت، فجر کی 2، عصر کی بھی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس کو سن کے عبادت کرنا اطاعت کہلائے گا، لیکن اب اس نماز میں ان تمام افعال کی پیروی کرنا، سلو کما رأیتمونی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، ہاتھ ویسے باندھنا، کھڑے ہونا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، رکوع، سجود، قعدہ، قیام، یہ سارے افعال ہیں، ان کی پیروی کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ غالب نے کہا تھا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ غالب نے کہا تھا غالباً اس کا اشارہ مجاز کی طرف ہوگا، میرا اشارہ حقیقت کی طرف ہے کہ یا رسول اللہ، جہاں بھی ہم آپ کا قدم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ جہاں آپ کا قدم مبارک ہے ہمارے لیے وہ جنت ہے، ہمارے لیے جنت ہے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، ہر قدم پر ہم گل و گلزار اور جنت کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کی حیات کا رخ کس طرف تھا۔ اچھا، اب جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہے، ہم سب کی حیات کا رخ جو ہے وہ دھارے مختلف ہیں۔ میرے اپنے اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں۔ یہ بچہ حمزہ بیٹھا ہے، اس کے اپنے ٹارگٹس ہیں، آپ کے اپنے ٹارگٹس ہیں۔ یہ وسیم صاحب بیٹھے، ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں۔ سارے ٹارگٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، سارے بھاگ رہے ہیں، میں بھی بھاگ رہا ہوں۔ میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں نے صبح سبق پڑھانا ہوتا ہے، مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور مجھے تفاسیر کو دیکھنا ہوتا ہے، مجھے لکھنا بھی ہوتا ہے، سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں۔ میرا ٹارگٹ ہی ہے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ۔ آپ نے بزنس کرنا ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اپنا اپنا ٹارگٹ ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا ہدف ہے، تاجر کا اپنا ہدف ہے، ملازم کا اپنا ہے، ہر بندہ اپنی صحیح میں مصروف، سب دوڑے چلے جا رہے ہیں، سب بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ میرے نبی کیا ٹارگٹ اور ہدف کیا تھا، اور صحیح اور جد و جہد کس چیز کے لیے تھی؟ اسی دین کی اقامت کے لیے۔ کیا تھی؟ دین کی اقامت کے لیے۔ اس کا میں تصور نہیں کر سکتا جی، جتنی تکلیفیں رسالت امام علیہ السلام نے اٹھائیں، میں ذکر نہیں کر رہا چونکہ میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، پھر آپ سے بات کروں گا۔ بڑے غیر محسوس طریقے سے ہمارے عقائد پر جو ہے وہ کاری ضرب لگائی جاتی ہے، جن کی سوچ اور فکر کے ہم دیوانے ہیں، یورپ کے اور یورپینز کے، اور جس طرح ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت اس جنون اور دیوانگی کی حد تک یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی کہ اگر وہ گوہ کی بل میں گھسیں گے، یہ گوہ کی بل میں گھس جائیں گے، اور اگر وہ سڑک پر کھڑے ہو کے زنا کریں گے تو اس کو بڑا امر عظیم قرار دے کہ یہ بھی سڑک پر شروع ہو جائیں گے۔ حدیث امام بخاری کی، اس کا میں نے ترجمہ، اس حد تک یہ پیروی کریں گے۔ تو دیکھا نہیں آپ نے؟ میں تو یہ نت نئے تماشے دیکھتا ہوں۔ پتلون کو گھٹنے سے پھٹی ہوتی ہے، کبھی یہاں تھائز سے پھٹی ہوتی ہے، مجھے تو، میں ان سے کہتا ہوں یہ تھائز تو سطر کے اندر شامل ہے۔ اب تو اتنی عجیب صورتحال ہے کہ نوجوان بچے مساجد میں آتے ہیں، شارٹس پہنے ہوتے ہیں، شارٹ، وہ انہوں نے، اب اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرے پاس لفظ نہیں ہے، نکر کہہ لیں، نکر پہنی ہوتی ہے، اور بے دھڑک اسی نکر میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، بارہا دیکھا۔ پھر بچے سے کہتے ہیں انہیں بتاؤ کہ بیٹا
نماز نہیں ہوئی چونکہ سطر مکمل نہیں تھا. سطر تو گھٹنوں کے نیچے تک ہے نا، تو گھٹنوں سے اوپر ان کا شارٹ ہوتا ہے. باہر پھر رہے ہیں، گھر میں پھر رہے ہیں، صبح صبح بچوں کو اسکول سے. جی جی. ہاں، وہ آپ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ خواتین لباس پہنیں گی اور پھر بھی برہنہ ہوں گی. لباس پہنے گی، پہننے کے باوجود وہ آپ کو برہنہ اور بے حجاب نظر آئیں گی. اس سے بڑی میں کیا الیبریشن کروں کہ لباس پہن کے تو دیکھتے تو ہیں آپ کو. وہی بات آ گئی نا کہ اچھا پھر اطمینان بھی ہے دل کو، بات ماننے کو تیار بھی نہیں ہے. جو کچھ اغیار نے کاری ضرب لگائی میں اس کا تصور نہیں کر سکتا جی. ٹائن بھی ایک ہسٹورین ہے اور ایک فلاسفر ہے. 1889 ٹو 1975 اس کا ٹینیور ہے. کتنے غیر محسوس طریقے سے وہ آپ کے ایمان اور عقائد پر ضرب لگاتے ہیں اور آپ کے دین پر، اور ان کا ایک ایک جملہ زہر سے بھرا ہوتا ہے. ان کے قلم کی سیاہی اور ان کے خون کی ایک ایک بوند مسلمانوں کے بغض و عناد میں رچی بسی ہوتی ہے. آپ کو فیل نہیں ہوتا. وہ ٹائن بی نے کہا تھا کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ. مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ناکام ہو گئے ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. لیکن ایک اچھے سیاست دان تھے بطور پیغمبر. وہ کہتے ہیں ناکام ہو گئے. بات ان کی سنیں. اور کہتا ہے مکہ میں جو انہوں نے زندگی اختیار کی انبیاء کی طرز پر، وہ یحییٰ اور عیسیٰ کی طرز پر ان کی حیات تھی. وہ تبشیر، خوشخبریاں دیتے تھے، واز کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے اور تلقین اور صبر ان کی باتیں کرتے رہے. اور جب مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ میں ایز اے پروفٹ آئی couldn't گیٹ سکسیس. تب انہوں نے چینج ہز ٹارگیٹ، اپنا ٹارگیٹ چینج کر لیا اور پھر سپہ سالار بن گئے، صدر بن گئے، شاہ سوار بن گئے، چیف جسٹس بن گئے، ریاستی جو آبادی تھی اس کے سربراہ بن گئے. اور منٹگمری واٹس نے کہا تھا محمد 2 کتابیں جی، یہ 2000 میں غالباً اسلام آباد کے اندر 2 کتابیں انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں یا اناگوریشن ہوئی یا انہوں نے وہ کتابیں متعارف کروائیں. 2 کتابیں تھیں جی، محمد ایٹ مکہ اینڈ محمد ایٹ مدینہ. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی حیات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایز اے اسٹیٹمنٹ اینڈ ایز اے پروفٹ. اور کنکلوڈ کیا کیا کہ بطور پیغمبر آپ ناکام ہو گئے اور بطور اسٹیٹس مین آپ کامیاب رہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر بطور پیغمبر ناکام ہوتے تو عبداللہ ابن جراح کبھی بھی، عبید اللہ ابن جراح اپنے والد کا سر کاٹ کے سامنے لا کے نہ رکھتے. ایسا کبھی بھی نہ ہوتا. اور غزوہ بدر کے اندر عمر فاروق اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کی گردن سرتن سے جدا نہ کرتے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بطور پیغمبر ناکام ہوئے؟ بہر طور جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی حیات جو ہے، ہر شے ہماری تابع حق ہے، تابع دین حق ہونی چاہیے. اور چاہے وہ آپ کی زندگی ہو، چاہے آپ کا نظام عدل ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے آپ کی اکانومی ہو، چاہے آپ کی پولیٹکس ہو، چاہے آپ کی حکومت اور سلطنت ہو، چاہے قانون دانی ہو، قانون دیوانی ہو، یا آپ کا فوجی ہو، آپ کے معاملات ہوں، سارے کے سارے تابع مصطفیٰ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے جی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بندرگاہ یہ کبھی بھی مندمل ہونے والا نہیں ہے. یہ بندرگاہ اسی طرح رہے گا. ان قوموں کا یہ زخم جو ہے، بندرگاہ کہتے ہیں جی اس زخم کو جو کبھی مندمل نہ ہو، کبھی مندمل نہیں ہوتا. اور اس پر اگر موم آنے بھی لگتا ہے تو بندر اس کو کھرچ کے دوبارہ جو ہے اس کو زخمی کر لیتا ہے. مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کا روز افزوں آگے بڑھنا، یہ وہ بندرگاہ ہے جو یہود و نصارہ کے سینے پہ لگا ہے اور کبھی مندمل نہیں ہوگا تا قیامت. یہ اسی طرح رشتہ رہے گا ناسور بن کے ان کے سینوں میں. اور ایک وقت پھر وہ آئے گا لیظہر علی الدین کلہ، اللہ اپنے دین کو پورے ادیان پر غالب فرما دے گا. وہ وقت دور نہیں ہے اور یہ بندرگاہ اسی طرح رشتہ رہے گا. اور ہم نے اس کو رسنے بھی نہیں دینا. اور ان کے جسد تعصب سے، ان کے ہر بنے منہ سے اسی طرح جو ہے تعصب جو ہے وہ باہر آتا رہے گا. موضوع میرا تھا شان مصطفیٰ، بزبان مصطفیٰ. چلے، شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی میں نے بہت عرصہ پہلے بات کی
اور رسالت مابل پھر کروں گا بات، پھر دوبارہ بات کروں گا، ربیع الاول کے پورے مہینے میں بات کرتا چلا جاؤں گا جی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو مومنین پہ بڑا احسان کیا، ان کے مابین میں ان کے اندر میں نے ان میں سے رسول بھیج دیا۔ حدیث لے رہا ہوں جی احمد بن حنبل کی، اور راوی ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں۔ قال النبی علیہ السلام اوتیت ما لم یؤت۔ اچھا جی میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں، اب جو کچھ بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ شان مصطفیٰ، نبی کریم علیہ السلام کے خصائص کس کی زبان سے؟ اور آپ کو پتہ ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ فرماتے ہیں خبردار ایک بات یاد رکھنا، میرا نبی کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، میرا نبی کی اپنی مرضی سے کلام، میرے نبی کا ہر جملہ ہر لفظ جو ہے وہ حکم الہی کے تابع ہوتا ہے، حکم الہی کے تابع ہوتا ہے۔ اس زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ حق اور سچ ہوگا، اور وہی تمہاری شریعت ہے، وہی آپ کی شریعت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، یہ وہ شان ہے جس پر تائید اور جس کے انڈورس اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، خود فرما دیے کہ جو ان کی زبان سے نکلے گا وہ اللہ کی مرضی سے نکلے گا، مرضی کے بغیر ایک لفظ باہر نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت ما لم یؤت احد من الانبیاء، فرمایا مجھے اللہ نے وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا انا جبریل آتانی، میں بیٹھا ہوا تھا تو جبریل میرے پاس حاضر ہوئے، فقال، جبریل نے کہا اخرج فحدث بنعمت اللہ التی انعم بها علیک، یا رسول اللہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھیے اپنے حجرے سے، مسجد میں تشریف لائیے، اور لانے کے بعد فرمایا فحدث بنعمت اللہ، اور اللہ کا بنعمت اللہ، اللہ کی ان نعمتوں کا اظہار فرمائیے، ذکر فرمائیے، التی انعم بها الیک، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا یہاں سے اٹھ جائیے، تشریف لے آئیے، مسجد میں آئیے، صحابہ موجود ہے، اور وہاں بیٹھ کے ان کے مابین آپ نے ان نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، ان عنایات کا، ان نوازشات کا جو اللہ نے آپ پر کی ہیں۔ تو فرمایا فبشرنی، اور خوشخبری دیجئے، بعشر لم یؤت نبی قبلی، ان 10 چیزوں کی صحابہ کو خبر دیں جو آپ سے پہلے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو عطا نہیں فرمائی، ان کا ذکر فرمائیے۔ یہ میں نے حدیث پڑھی جی، آئیے دیکھتے ہیں آگے، کریں جی شروع کریں جی، بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ یہ تو آنر آپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت ہونے کا اعزاز بخشا ہے، یہ تو آنر آپ کا ہے نا جی۔ آپ نے فرمایا اوتیت الصلاۃ صلاۃ فی الصفوف، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز میں صف بندی کی نعمت کو عطا کیا۔ کس کو عطا کیا؟ کما تصف الملائکہ، اور یہ صف بندی کا شعار جو ہے یہ فرشتوں کا شعار ہے، کما تصف الملائکہ۔ اس سے پہلے صف بندی کا تصور نہیں تھا، نہ یہ لازم تھی نہ اس کا تصور تھا، پہلی مرتبہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو صف بندی کا جو ہے وہ شعار عطا فرمایا، اور یہ شعار فرشتوں کا ہے۔ یہ فرشت جنت میں فرشتے صف بندی کرتے ہیں، اور زمین پر اہل ایمان صف بندی کرتے ہیں۔ تو یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اس لیے سیدنا عمر فاروق، میں بھی جب کبھی جماعت کرواؤں، اور ہمارے امام صاحب علامہ انصر صاحب جب جماعت کرواتے ہیں وہ فرماتے ہیں سوو سوو صفوفکم رحمکم اللہ تعالی عز وجل اعتدلوا فی صفوفکم، بار بار اعلان کرتے ہیں صف درست کو۔ عمر فاروق تو پیچھے چلے جاتے تھے، صف درست فرماتے تھے۔ اور غزوہ بدر میں رسالت امام علیہ السلام نے صف بندی فرمائی، اور ہاتھ میں آپ کے سٹک تھی، اور سب کو صف درست فرما رہے تھے، اور صحابی رسول جو بدن پر قمیص نہیں تھی اور پیٹ بھی تھوڑا باہر تھا، اب ظاہر ہے جب پیٹ تھوڑا سا اس کا بلک ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ صف بندی کے اندر ایک ان سیکوینس آئے گا، تو آپ نے ذرا سختی سے کہا کہ اس پیچھے کرو، پیچھے ہٹو، اور وہ پیچھے ہٹتے تھے سب سے باہر نکل جاتے تھے، آگے اگر لائن پہ آتے تھے تو پیٹ باہر آ جاتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بہت تکلیف ہوئی، آپ نے چھڑی زور سے ماری ہے، تو فرمایا بدلہ لے لو۔ کیا لے لو؟ بدلہ لے لو۔ یہ موقع تھا بدلہ لینے کا، سامنے دشمن کھڑا ہے، 1000 کے قریب ان کی تعداد ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، اور آلات حرب جو ہیں ان کے نیزوں کی انیاں چمک رہی ہیں، تلواریں ان کی بے نیام ہیں، آپ سب بندی فرما رہے ہیں، یہاں بدلہ لینا؟ فرمایا نہیں، بدلہ لے لو۔ تو عرض کیا بدلہ کیسے لوں؟ جب آپ نے میرے پیٹ پہ سٹک اور چھڑی ماری تب میرے پیٹ پہ بدن پہ کپڑا نہیں تھا، آپ نے تو قمیص پہنا ہوا ہے،
आपने कमीज उठा दिया, फरमाया और बदला ले लो। तो आगे बढ़ के बोसा ले लिया पेट का। फरमाया ये क्या कर रहे हो? लिपट गया। उसका मुझे लगता है कि शायद मैं शहीद हो जाऊं, तो सोच रहा हूं कि आपके बदन से मेरा बदन मस हो जाएगा तो अल्लाह ताला मुझे अज़ाब कब्र से बचा लेगा और दुनिया आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से बचा लेगा। ईमान और अकीदा था। बात अपने ईमान और अकीदे की कि आपका बिलीफ किस हद तक है। सारी बात तो बिलीफ ही है ना जी। तो मैं सफ बंदी की बात कर रहा था। फरमाया व आती तो सलामा, और अल्लाह ने मुझे सलाम की नेमत अता फरमाई। वह हुआ तहियतु अहलिल जन्ना, और फरमाया ये जो आप कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, ये शियार है जन्नतियों का, फरिश्तों का शियार है। किसका शियार है? ये दूसरी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई जो किसी पैगंबर को अता नहीं फरमाई। फरमाया ऊती तो मफातिहिल अर्द, अल्लाह ने मुझे ज़मीन की चाबियां अता फरमा दी। व जोइलत उम्मती खैरुल उम्म, और अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को सारी उम्मतों से बेहतर करार दिया है। मौलाना वो आयत भी तो आती है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने लौह पर लिख दिया है कि जितने भी नबी भेजूंगा उनमें सबसे बेहतरीन उम्मत उम्मत मुस्तफ़ा होगी। हमने लौह पर लिख दिया है, हमने लौह पर लिख दी ये चीज कि सबसे बेहतरीन उम्मत जो है वो ये होगी। तो आप फरमाते हैं कि बुइस्तु इला कुल्ली अबयद व अस्वद, अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन पर भेजा है हर अबियद और असवद की तरफ, हर सफ़ेद और स्याह की जानिब। यानी अल्लाह ने मुझे पूरी ज़ुरूए ज़मीन पर जितनी भी मखलूक है सबके लिए नबी बना के भेजा है, सबके लिए। आसमानों पर भी जो मखलूक है वो उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने मेरे लिए गनाइम माल गनीमत हलाल कर दिया। और फरमाया वजुइलत लियल अर्दु तहूरा, अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को, ज़मीन की मिट्टी को मेरे लिए पाक कर दिया। मिट्टी पाक है तो मैं, अगर मुझे पानी मैसर ना आए तो ये बाहर नहर के पास अगर मुझे मिट्टी मिल जाए तो मैं तयम्मुम कर लूँ। अच्छा, अगर मिट्टी भी नज़र नहीं आती, मैं अपने घर में हूँ, पानी भी नहीं आया 2 दिन से, दाएं बाएं में खास डिस्टेंस मैंने देखा अराउंड अबाउट 1 किलोमीटर और हाफ किलोमीटर, मुझे पानी नहीं मिला, मैंने तयम्मुम करना है। तो मेरे घर में कर्टेन लटक रहे हैं, पर्दे लटक रहे हैं, सोफे रखे हैं, तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं सोफ़ों के साथ तयम्मुम कर लूँ हाथ मार के? देंगे इजाज़त? बता तो दें। कहीं जी मौलाना करें, मकसद तो है गर्द, डस्ट, उसके पार्ट। जी, दीवार दीवार है, अगर दीवार पर मिट्टी है तो उस पर भी हाथ मार लें। कहीं भी अगर डस्ट के पार्टिकल्स हैं तो आप तयम्मुम परफॉर्म कर सकते हैं। अल्लाह ने पूरी ज़मीन की मिट्टी को पाक फरमा दिया। मैंने कहा चलते चलते आपको मसला भी बताता जाओ ना साथ साथ। राना साहब, फ़िकी मसाइल भी ज़रूरी होते हैं ना, ये भी बात साथ साथ चलनी चाहिए। चले जी, आपने फरमाया कि अच्छा जोइलत लनल अर्दु कुल्लहा मस्जिदा, अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया कि पूरी मस्जिद को जो है अल्लाह, ज़मीन को अल्लाह ने जाए नमाज बना दी है, मेरे लिए मस्जिद बना दिया। ये भी ठीक है। चले माशाल्लाह जी। तो फिर अपने नबी की तारीफ किया करें ना। इतने एजाज़ात समेट के आप बैठे हैं, आपको अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता और हमें पाबंद कर दिया जाता, हमें सेनिगॉल्स के लिए, चर्चिज़ के लिए, टेम्पल्स में जाना पड़ जाता, अपनी अपनी इबादत गाहों में कहीं और इबादत ना करते, तो फिर क्या होता? पता लगता नमाज असर पढ़नी है और आप किसी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद है, आप घर में मस्जिद नमाज अदा कर सकते हैं, आप बाहर भी नहीं कर सकते, मस्जिद जाना पड़ता, तो आपका और मेरा क्या हाल होता? फरमाया मैंने दीन, मेरा दीन जो है दीन व युस्रुन, दीन आसानी का नाम है। और फरमाया ऊती तो शफ़ा, अल्लाह ताला ने मुझे शफ़ात का इख्तियार दे दिया। ऊती तो जवामिल कलम, और फरमाया कि मेरा एक एक जुमला जो है उसने अपने अंदर समंदर समो रखे हैं। बोश्तुलन्नासी काफ़ा, मुझे पूरी इंसानियत के लिए बना के भेज दिया गया। काना शैतानी काफिरा, मेरा शैतान काफिर है। फ़आननिल्लाहु अलैहि हत्ता अस्लमा, अल्लाह ने मेरी मदद की और मेरा शैतान मुसलमान हो गया। आपके साथ शैतान है? नहीं, नहीं मानेंगे? कहना है, बल्कि यूं कहिए मौलाना, हमारा शैतान तो सबसे ज्यादा कवि है। बाकियों के वीक हैं, लेकिन हमारा शैतान बड़ा कवि है। वो तो हमें ठहरने नहीं देता, कदम कदम पर जो है हमें डी ट्रैक करता रहता है, बहकाता रहता है। शैतान तो मौजूद। फरमाया मेरे साथ शैतान है। पूछा, आपसे पूछा ऐसा आपके साथ भी शैतान है? फरमाया हाँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मैंने उसको मुसलमान कर लिया। वो कभी मुझे गलत बात कहता ही नहीं और ना लेके चलता है। वकाना अज़वाजी औनन ली, और मेरी बीवियां मेरी मददगार हैं। पहले अंबिया की, कुछ अंबिया की बीवियां उनके लिए हेल्पफुल नहीं साबित हुई, उन्होंने वफा नहीं की। फरमाया मेरी बीवी ने मेरे साथ वफा की। फरमाया कि
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتے حبیب آپ کے خصائص کی. اچھا یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اس کا معنی کیا ہے ترجمہ؟ اور آپ کی ہر آنے والی سات پہلے سے بہتر ہوگی. اچھا آپ مجھے یہ تو بتائیے از اٹ پاسبل کہ آپ کا نیکسٹ مومنٹ وڈ بی بیٹر ایز کمپیئر ٹو دس مومنٹ؟ کین یو سے؟ ہاؤ کین یو جج؟ ہاؤ کین یو کلیم؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا اگلا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا؟ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس لمحے جو میں نیک عمل کر رہا ہوں، عمل صالح کر رہا ہوں، دا نیکسٹ ایٹ دا ویری نیکسٹ مومنٹ وڈ بی بیٹر ایز کمپیئر ٹو دس مومنٹ، اس مومنٹ سے بہتر. کین یو سے؟ کین یو کلیم؟ کر سکتے ہیں دعویٰ اس چیز کا؟ نہیں کر سکتے. کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ باہر نکلیں اور شیطان کبھی اور آپ سے غلطی اور گناہ ہو جائے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. پوری کائنات میں ایک ہی ذات ایسی ہے جس کی گواہی رب نے خود دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی ہر آنے والی ذات پہلے سے بہتر ہوگی. صرف ایک ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے. یہ گواہی کس نے دی ہے؟ اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو مومنٹس آپ کے پہلے سے بہتر آنے والا مومنٹ ہے یہ صرف حیات کے اندر نہیں ہے. آپ اپنی قبر روضہ انور میں بھی تشریف لے جائیں گے تو یہ درجات وہاں بھی بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم آپ کو مقام محمود پر جا کے بیٹھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. اب احادیث میں لے رہا ہوں، چند احادیث میں نے کلیکٹ کی ہیں جن میں آنا شان مصطفیٰ بازبان مصطفیٰ. شروع کہاں سے میں کروں گا حدیث کو؟ آنا سے. کہاں سے شروع کروں گا؟ آنا سے. مشکات کی روایت لیتے ہیں، فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر. میں اللہ کا حبیب ہوں پر میں اس پر فخر ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا. آپ نے اس حدیث سے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ منصب اور عہدہ دے دے، مقام اور مرتبہ دے دے، علم دے دے، کوئی دنیاوی عہدہ دے دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی دے کھلوندے ہی نہیں یار کدھرے. ہم تو نہیں کھڑے ہوتے. آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ رونت نہیں دیکھی لوگوں؟ قریشی صاحب رونت نہیں دیکھی، تکبر نہیں دیکھا. عہدہ مل جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، ہاں میرے نال متھا نہ لائیں، تین نہیں پتا میں کون ہاں، تین پتا چل جائے گا میں کی چیز ہاں، نیڑے نہ لگی میرے. ہاں. اور آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر. میں اس کائنات میں واحد اللہ کا حبیب ہوں پر میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. انا قائد المرسلین، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں، ولا فخر، میں فخر پھر بھی نہیں کرتا. انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم و دونہ. قیامت کے دن ایک ہی پرچم ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس پرچم کے تلے سارے جمع ہوں گے. فرمایا آدم و دونہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء میرے پرچم تلے ہوں گے. ولا فخر، لیکن میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. توبہ کرنے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو عزت دے، منصب دے، دولت دے، عہدے دے. ولا فخر، ہم فخر نہیں کریں گے، ہم زیادہ عاجزی کریں گے. اور فرمایا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک بھی میں دوں گا اور میرے ساتھ میری امت جو ہے وہ داخل ہوں گے. پر امام ترمذی کی روایت ہے انا اکرم الاولین. فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولین اور آخرین میں اللہ کے نزدیک جتنے اولین ہیں، پہلی مخلوق آدم کے بعد ہوئی اور میں اور میرے بعد قیامت تک ساری مخلوق ہے. انا اکرم الاولین والآخرین، ان سب میں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں. ولا فخر، میں فخر پھر بھی نہیں کرتا. خدا کرے کہ مجھے سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے. اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی شعر پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا شان یوسف بھی گھٹی اور اس در پر گھٹی. وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ شان یوسف بھی گھٹی اس در پہ گھٹی. تو آپ نے فرمایا شعر بدلو، رک جاؤ،
مت کہو ایسے، بلکہ یوں کہو کہ شان یوسف بھی بڑھی تو اس در پہ بڑھی۔ فرمایا میرے نبی تشریف شان بڑھانے کے لیے آئے، کسی کو گھٹانے کے لیے نہیں آئے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، دوسروں کو رسوا کر کے، ذلیل کر کے، ان کو بے آبرو کر کے، ان کو نچلے درجے کا ثابت کر کے میں اپنی عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ پتہ کیسے کرتے ہیں؟ پتہ ہے یہ بیٹھے محمود قریشی صاحب، وہ ڈاکٹر پرویز صاحب، یہ ڈاکٹر فیاض صاحب بیٹھے ہیں۔ اب طریقہ کیا ہے شکیل بیٹا میرا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بڑے سمجھدار آدمی نے، اردو صحیح نہیں بول دے، میڈیسن صحیح نہیں لکھ دے، اے صحیح نہیں کر دے، اے صحیح نہیں کر دے۔ اللہ کا شکر ہے میرے تے اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو کیا ان کو بے آبرو کر کے، ڈی گریڈ کر کے میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں بنے گی، کبھی بھی نہیں بنے گی۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ دوسرے کو عزت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود عزت والا بنا دے گا۔ خود کیا بنا دے گا؟ وہ مجھے بات یاد آتی، میں نے پہلے بھی سنائی۔ ایسے مسجد نبوی تھی، رسالت امام سے تشریف فرما تھے، اور اندر ہجوم تھا، سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ کی رائٹ سائڈ پہ صدیق اکبر بیٹھے تھے۔ شیر خدا باہر سے آئے اور وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، جگہ نہیں ہے، بیٹھوں تو بیٹھوں کہاں؟ اب ظاہر ہے وہ مقام بھی نہیں تھا کہ وہاں جا کے بیٹھتے، تو آپ کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، پھر شیر خدا۔ تو کون کھڑا ہوا تھا؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں ہونا یا ابو الحسن، ابو الحسن ادھر آ جائیے، اور دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے۔ شیر خدا صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے، اور میرے نبی نے فرمایا اے صدیق ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ عزت والا ہی عزت والے کو عزت دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ، اگر آپ کے دامن میں کسی کے لیے عزت نہیں ہے تو یہ جان لے کہ آپ خود عزت والے نہیں ہیں، آپ خود عزت والے نہیں ہیں۔ اگر عزت والے ہوتے، صاحب عزت اور کرامت ہوتے، تو آپ دوسرے کو بھی عزت دیتے۔ جب آپ کا اپنا دامن خالی ہوگا تو آپ کسی کو کیا دیں گے؟ میں اگلی حدیث لیتا ہوں جی۔ فرمایا انا اول شافین، انا سے شروع کر رہا ہوں نا بعد میں، انا اول شافین و اول مشفین، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے قیامت کے دن مشفین یوم القیامت ہی، اور سب سے پہلے قیامت کے دن میری سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا فخرا، اور میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو فخر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا عاجزی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، امام ترمذی کی روایت، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا اور جب سب قبروں سے اٹھیں گے سب سے پہلے میں باہر آؤں گا۔ فرمایا انا قائدہم اذا وفدوا، جب سب لوگ جمع اور اکٹھے ہو جائیں گے تو سارے وفود کا قائد کون ہوگا؟ میں۔ فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، اور جب رب کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، انا خطیبہم، تو ان کا کلام میں کروں گا۔ تو کلام کون کرے گا؟ فرمایا میں کلام کروں گا۔ آپ نے فرمایا انا مبشر اذا یائسوا، اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے اللہ کا عذاب اور غضب دیکھ کے، میدان حشر کے اندر مایوسی چھا جائے گی، تو فرمایا انا مبشر، تو بشارت پھر میں دوں گا، بشارت پھر میں دوں گا۔ فرمایا انا اکرم ولد آدم علی ربی، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے جو آدم سے ہے ان میں سب سے زیادہ عزت والا بھی فرمایا میں ہوں گا۔ انا ہوا، فرمایا میں وہی ہوں جو وسیلہ بن جائے گا۔ انا محمد و انا احمد، انا محمد و انا احمد، فرمایا روز محشر میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے گی وہ بھی میں ہوں گا، اور رب کی زیادہ تعریف کرنے والا احمد بھی میں ہی ہوں گا۔ روز محشر فرمایا ولا فخر، اب جس پر بھی کوئی فخر نہیں، جس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامت، سارے انبیاء موجود ہوں گے لیکن سب سے زیادہ جس امت کی تعداد ہوگی وہ میری امت کی ہوگی، باقی امتوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا انا حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو میرے قدموں تلے جمع کر دے گا۔ انا عاقب الذی لیس بعدی نبی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا نبی الرحمہ و نبی التوبہ، میں نبی الرحمہ ہوں اور نبی توبہ بھی ہوں۔ انا اجود نبی بنی آدم، اور میں بنی آدم میں، آدم کی اولاد میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فیاض اور سخی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی فیاض اور سخی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ انا فرتہم علی الحوض، اور میں حوض کوثر پر سب سے پہلے موجود ہوں گا، ان کا پیش رو ہوں گا۔ انا اول من یوزن لہ بالسجود یوم القیامہ، میں حدیث پڑھ کے بہت زیادہ
مجھ پر نہ رکت طاری ہوئی، روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر آپ سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا، اول من یوزن له بالسجود یوم القیامہ، اور جس ذات کو سب سے پہلے سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی وہ میں ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہے گا تو سجدہ بھی نہیں کر سکے گا۔ فرمایا اور یہ سجدہ جو ہوگا یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہوگا، یہ سجدہ شفاعت کبریٰ کی اذن کے حصول کے لیے ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا انا اول من یوزن له ان یرفع راسہ، سجدے میں جا کے کوئی سر بھی نہیں اٹھا سکے گا، سب سے پہلے اللہ مجھے اجازت دے گا تو سجدے سے سر میں اٹھاؤں گا۔ اور فرمایا انا اولا بکل مومن من نفسہ، اور مجھے اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ ہر مومن کی جان سے بھی میں زیادہ قریب ہوں۔ آپ کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ چیک کر لے، دیکھ لیجئے گا کہ بیگم نہ ہو یا بچے نہ ہوں یا والدین نہ ہوں، چیک کر لیجئے گا، اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھیے گا کہ آپ کے دل کی اور جان کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے، کون ہونا چاہیے۔ چلے جی، انا وارث من لا وارث لہ، فرمایا میں وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ انا مولا من لا مولا لہ، جس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کون مددگار ہے؟ میں مددگار ہوں۔ فرمایا خزانے کی چابی، امام بخاری کے حدیث، انا نائمون، میں سویا ہوا تھا، رایتنی میں نے دیکھا، اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، کہ اللہ نے خواب میں مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ What do you think about dreams؟ میں وہ سوال آیا، سوال بھی ابھی پڑھتا ہوں، مجھے خواب آیا ہے، سوال کیا ہے کسی نے کہ وہ میت پکار کے کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ سوال میں دیکھتا ہوں ٹائم نکل آتا ہے تو میں ابھی سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا میں صبح جواب دے دوں گا جمعے کو، تو کیا اس کے خواب کو حجت تسلیم کر لیا جائے؟ افتخار صاحب، حجت تسلیم کر لیا جائے؟ کیا کسی شخص کے خواب کو حجت تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر کس کے خواب کو آپ حجت تسلیم کرتے ہیں؟ انبیاء کا خواب۔ کس کا؟ نبیوں کے خواب حجت ہوتے ہیں حجت؟ قربانی کرتے ہیں؟ نہیں تو کیا تھا؟ خواب تھا۔ تو یوں کہہ دیجئے مولانا علامہ صاحب، صرف انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے۔ کس کا خواب حجت ہوتا ہے؟ انبیاء کا۔ فرمایا اور میں خواب میں حالت نیند میں تھا، انا نائمن، میں سویا تھا، رایتنی، میں نے دیکھا، اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے خواب میں مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ فرمایا دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ تمہیں اپنوں کی جدائی کا غم ستاتا ہے، جب اپنوں کی جدائی کا غم ہو تو پھر ایک لمحے کے لیے میری جدائی کا تصور کر لیا کرو۔ کائنات میں مومن مسلمان کے لیے اپنے نبی کی جدائی سے بڑھ کر کوئی جدائی میٹر نہیں کرتی۔ مومن مسلمان ہو اس کے لیے اللہ کے رسول کی جدائی سے بڑھ کر کوئی جدائی میٹر نہیں کرتی جی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے نابالغ بچہ دو فوت ہو جائیں تو وہ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جس کا ایک فوت ہو جائے تو فرمایا وہ بھی اس کو جنت میں پکڑ کے لے جائے گا، نابالغ بچہ جی۔ اور آپ نے فرمایا انا فرط امتی لن یصابوا بمثلی، فرمایا جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں اور اتنی تکلیفیں کسی اور نے نہیں اٹھائی جی۔ میں روض الریاحین علی قصص الانبیاء سے ایک روایت لے رہا ہوں جی، روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسالت ماء علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ نیند آ رہی؟ اچھا نیند آئے نا آپ کو تو آپ نے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا یہ نیند جو ہے وہ کہتے ہیں سولی پر بھی آ جاتی ہے؟ ایک مہربانی کیجئے گا، اگر آپ کو جھونکے نیند کے آنے شروع ہو جائیں، بندہ بے بس ہے، ٹھیک ہے نا، مہربانی کیجئے گا، خدا را آپ گھٹنے کھڑے کر کے نہ بیٹھیے گا، آلتی پالتی مار لیجئے گا۔ کیا مار لیجئے گا؟ پالتی پالتی کی حتن کیا ہوتی ہے؟ اسکویٹڈ، یس یو ہیو ٹو سٹ اسکویٹڈلی۔ کس طرح بیٹھنے آلتی پالتی مار کے جی؟ چوکڑی کہتے ہیں اس کو، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں جی۔ کیا جب پتہ لگے نا کہ ڈوزنگ ہو رہی ہے، ایسے سر جو ہے وہ قابو نہیں ہو رہا، پتہ چل جاتا ہے فوری طور پر، the first
ایکشن دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک. دا فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اپنی سٹنگ پوزیشن چینج کر لیں. کیا چینج کر لیں؟ سٹنگ پوزیشن چینج کر لیں. سٹنگ پوزیشن چینج کر لیں گے تو بچ جائیں گے، نماز ہو جائے گی. آنکھ کھل بھی گئی نا آنکھ تو جمعہ پڑھ لیں گے. اور اگر آپ ایسے پکڑ کے بیٹھے ہیں اور پھر آپ ایسے ڈوز کر رہے ہیں، اب ہل رہے ہیں اور آپ ایسے غنودگی چھا رہی ہے اور اس کے بعد کبھی یوں گر رہے ہیں کبھی یوں گر رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا وضو جاتا رہے گا. آپ نے باہر وضو کرنے جانا نہیں، پھر واپس آؤ گے جگہ نہیں لبڑی، اندر باہر بہنا پینا ہے. آپ نے اندر آنا نہیں ہے، وضو جاتا رہنا ہے، اور ساری جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس جمعے کی ادائیگی کی ساری جاتی رہے گی. فارغ ہو جائیں گے. اس لیے اگر نیند کا غلبہ آ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ وضو قائم رہے گا. وضو کیا رہے گا؟ قائم رہے گا. یہ میں نے ایک دین کا طالب علم اور استاد ہونے کے ناطے آپ کو سبق یاد کروایا کہ اگر بے بس ہو جائیں، نیند پیچھا نہ چھوڑے. اچھا 2-4 خراٹوں کے بعد طبیعت سنبھل جاتی ہے. ویسے یہ ہے تو 5-7 خراٹے آ جائے نا تو طبیعت پھر سنبھل جاتی ہے، ہوش میں بندہ آ جاتا ہے اور پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ نہیں یار میں تو جمعہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ پھر اسے احساس ہوتا ہے. لیکن اس احساس کو اپنی اس کی ویلیڈیٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سٹنگ پوزیشن چینج کر لیں. کیونکہ مجھے بس اوقات اپنے بھائی جھولتے نظر آتے ہیں، تو بہتر ہے کہ جگہ چینج کر لیں. جی چلیں جی. رسالت مآب علیہ السلام آپ طواف فرما رہے تھے اور آپ کے آگے ایک شخص تھا. آپ نے فرمایا، وہ کہتا ہے یا کریم ہوں. آپ نے فرمایا یا کریم ہوں. اس نے پھر کہا حجر اسود کے پاس جائے، کہ یا کریم ہوں. آپ فرمائے یا کریم ہوں. رکن یمانی کے پاس جائے کہ یا کریم ہوں. آپ فرمائے یا کریم ہوں. تھوڑی دیر تو اس نے صبر کیا، بدو تھا. تھوڑا آگے جا کے رک گیا، 1-2 چکر لگائے، رک کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے، دیکھ کے ٹھٹک گیا. کہنے لگا اتنی خوبصورت. کہتے ہیں کہ آپ اگر اتنے حسین نہ ہوتے، آپ کا جمال اگر نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا نہ ہوتا، آپ کا چہرہ اگر اتنا جاذب نظر اور پرکشش نہ ہوتا، خدا کی قسم میں اپنے نبی سے آپ کی شکایت کرتا. آپ میری نقل اتار رہے ہیں اور مجھے دیہاتی سمجھ کے مجھے رسوا کر رہے ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رسالت مآب علیہ السلام نے دیکھا اور مسکرائے، فرمایا کس سے شکایت کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اپنے نبی سے شکایت کروں گا کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں دیہاتی ان پڑھ ہوں، بدو ہوں، تو آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں. میں یا کریم ہوں کہتا ہے پھر پیچھے یا کریم ہوں میرے پیچھے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا نبی کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا. فرمایا پھر ایمان کیسے لائے؟ فرمایا پیغام ملا تھا آپ کی ان کی نبوت کا، ان کی صداقت کا، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو فرمایا پھر یاد رکھو روز قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا. وہ قدموں میں گر گیا، رونے لگا اور زار و قطار رو رہا تھا. آپ نے اس کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی، جبریل امی کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب انہیں بتا دیجئے کہ روز قیامت ہم اس سے حساب کتاب لیں گے. کیا لیں گے؟ حساب لیں گے. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں روز محشر آپ سے حساب لوں گا. روز محشر کیا لوں گا؟ حساب لوں گا. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے ان عجمی بادشاہوں کی طرح چھوڑ دیں گے جو اپنی عوام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ فرمایا انا بشیر و نذیرہ، میں بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے حساب لوں گا. اس نے کہا کہ اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا میں خود اللہ سے حساب لوں گا. میں خود کس سے حساب لوں گا؟ میں خود اللہ سے حساب لوں گا. سورۃ انبیاء کی آیت لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی کرتا ہوں مجھ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، لیکن میں ہر بندے سے حساب لوں گا. اور وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا اور پھر دیکھوں گا، فیصلہ کروں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں اس کی بخشش زیادہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ اگر اللہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اس کے درگزر کا حساب لوں گا کہ مالک تیرا درگزر زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہیں. یا رسول اللہ اگر میرے بخل کا حساب لے گا
تو میں اس کے کرم کا حساب لوں گا. یا اللہ تیرا کرم بڑا ہے یہ میرا بخل بڑا ہے. جب وہ یہ کلام کر رہا تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام پر گریہ طاری ہوا، اتنی شدت سے روئے کہ ریش مبارک جو تھی وہ آنسوں سے تر ہو گئی، اور اتنی دیر میں پھر جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رونے نے تو ملائکہ کو تسبیح و تہلیل بھی بھلا دی ہے. آپ کے رونے نے، زمین پر آپ کے رونے نے ملائکہ کو تسبیح و تہلیل بھلا دی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے کہہ دیجئے گا کہ نہ یہ مجھ سے حساب لے نہ میں اس سے حساب لوں گا، نہ یہ مجھ سے حساب لے نہ میں اس سے حساب لوں گا. اور فرمایا کہ ہم اس پر یہ کرم کرتے ہیں، اس کا رب اس کو جنت میں آپ کی رفاقت بھی عطا فرما دے گا. محبت کے اپنے دائیے، محبت کے اپنے جذبے، محبت کا اپنے وضع کردہ پیمانے جس پر کوئی کسی کی قدغن نہیں ہے. جی میں دیکھتا ہوں بات کو ختم کروں. رسول اکرم علیہ السلام بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن چلیں ایک آدھ حدیث لے کے بات کو سمیٹتا ہوں. آپ نے فرمایا انا رسول الرحمہ و رسول الراحہ، کبھی موقع ملا تو آپ کو پھر باتیں سنائیں گے. آپ کو باتیں کیسی لگ رہی ہیں؟ کہیے علامہ صاحب ایمان روشن ہو گیا ہے. ایمان کیا ہے؟ روشن ہو، دل میں نبی کی محبت کی شمع فروزاں ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا انا رسول الرحمہ و رسول الراحہ، فرمایا کہ میں رحمت کا بھی رسول ہوں اور راحت کا بھی رسول ہوں. حدیث سناتا ہوں جی آپ کو، اس یہ اعلان آخر میں کرتے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جی. آئیے جی، آپ کہیے بے شک آپ رسول رحمت ہیں. تھوڑا سا آہستہ کہہ دیجئے گا، فرشتوں نے سن لیا تو کہیں اور ہی نہ کام خراب نہ ہو جائے، الٹ نہ ہو جائے بات. وہ ان فرشتوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے کیا لکھنا ہے. انہوں نے درست کہا، اور رسول رحمت اور رافت. آئیے حدیث لیتے ہیں جی. فرمایا شفا قاضی ایاز مالکی نے نقل کیا انا امانۃ لاصحابی، فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے سب سے زیادہ سکون اور راحت فراہم کرنے والا ہوں، سکون اور راحت فراہم کرنے والا ہوں جی. خزیمہ فرماتے ہیں کہ یہ مشکات کی حدیث تھی، مجھے میرے چچا نے بتایا، مجھے میرے چچا نے روایت کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے رسالت مآب علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ لیا ہے. کیا لیا ہے؟ پیشانی پر میں نے بوسہ لیا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ میرے چچا فرماتے ہیں کہ میں سیدھا رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا ہے، میں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا سوری بوسہ نہیں سجدہ، میں نے آپ کی پیشانی پہ سجدہ کیا ہے، بوسہ لیا سجدہ کیا. تو اب حدیث پاک میں آتا ہے فَأَخْبِرُهُ، میں نے خبر دی اللہ کے رسول کو کہ میں نے رات خواب میں آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا، سجدہ دیا. فَاسْتَجْعَلَهُ، رسالت مآب علیہ السلام نے اسی وقت اپنا رخ کیا اور سیدھے ہو کے وہاں مسجد نبی میں آپ لیٹ گئے. فرمایا وقال صدق رؤیاک، آگے بڑھو اور اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر لو. آگے بڑھو اور اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر لو. فرمایا فسجد علی جبہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے آگے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا یا بوسہ دیا میں نے آپ کی پیشانی پر. آپ دیکھیے، آپ رحمت اور راف دیکھیے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا اسے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تمہارا خواب حجت نہیں ہے؟ یہ نہ بھی شرمندہ تعبیر ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. فرمایا نہیں، آ جاؤ آگے بڑھو اور بڑھ کے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر لو. اور اس نے آگے بڑھ کے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں انا آخر الانبیاء، نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ وانتم آخر الامم، اور تم سب سے امت میں سب سے آخر ہو. انا حظکم من الانبیاء، انبیاء میں تمہارا مقدر میں ہوں. وانتم حظی، اور امتوں میں تم میرا مقدر ہو، تم میرا مقدر ہو. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جی. میں نے ساری باتیں اپنی سمیٹ لی جی، اور اگر بولتا تو شاید 3 بج جاتے. آپ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل کی روایت اور راوی ہے انس بن مالک. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی اعزاز سے آگاہ کر دیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنت کا دروازہ جب میں سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا تو آپ نے فرمایا کہ دروازے سے پوچھا من ہاذا، پوچھا جائے گا کون؟ فاقول انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہوں گا میں محمد ہوں. فادخل
مجھے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. میرے ہاتھ میں نے کاغذ پکڑ لیا ہے. مائک ٹھیک نہیں ہے, آواز نہیں آ رہی باہر. مولانا مائک ٹھیک کر دیجیے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر جب میں داخل ہوں گا, فیض الجبار مستقبلی, تو میرا استقبال کون کرے گا؟ اللہ رب العزت. ولا فخر. جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ استقبال کون کریں گے؟ اللہ رب العزت. فرمایا فاسجد لہ, میں اسی وقت اس کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا, میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. جی یہ ہر دفعہ میرے ساتھ ایک عجیب ٹریجڈی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ الیکٹرانک سگریٹ کی, گھڑی دیکھتا ہوں تو گھڑی کہتی نہیں, بالکل نہیں کرنی بات. آگے چلیں. بچے نے کہا تھا علامہ صاحب سوال کا جواب دے دیجئے گا. میں اس کو ہاتھ میں تھام کے بیٹھتا ہوں. آئی ہیو ٹو اناؤنس, میں نے محفل کو اناؤنس کرنا ہے. کہتا ہے جی میں نے اپنے کسی خواب میں عزیز کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں مجھے قبر سے نکالو, میں زندہ ہوں مجھے کیا نکالو؟ قبر سے نکالیے. تو کیا قبر کشائی کی اجازت آپ دے دیں گے؟ جی حضرت. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, جب عام طور پہ خواب میں مردہ فریاد کرتا نظر آتا ہے, میت نظر آتی ہے, تو تعبیر جو ہے اس کی ایسی تعبیر جو ہے برزخی حیات میں اس کی بدحالی کی علامت نظر آتی ہے. بدحالی اگر پکار رہی ہے, فریاد کر رہی ہے, میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ علامہ ابن سیرین جو تابعی رسول ہیں ان کی کتاب تعبیر الرؤیا سے بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا میت قبر میں بدحال نظر آتا ہے, پکارتا نظر آتا ہے, فریاد کرتا نظر آتا ہے, تو اس کی بدحالی پر معمول کیا جائے گا, اور لواحقین پر یہ لازم ہے کہ اس کے لیے صدقہ و خیرات اور اصال ثواب کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بہت اچھی حالت میں نظر آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ رب نے اس کو میت کو بہتر حالت میں رکھا ہے. اور عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ حضرت ام اعلان ساریہ نے خواب میں دیکھا, وہ بیان کرتی ورائیت بعثمان فی النوم عینا تجری, انہوں نے دیکھا خواب کے اندر کہ ایک چشمہ بہہ رہا ہے, اور پوچھا فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کے پاس حاضر ہوئی آپ کے پاس, آقا کریم علیہ السلام کے پاس. میں نے پوچھا فذکرت ذالک, میں نے خواب میں بتایا کہ میں نے ایک بہت بڑا چشمہ جو ہے وہ میں نے دیکھا اب جاری. تو فرمایا فقال ذالک عملہ یجرى لہ, فرمایا یہ تیرا عمل ہوگا جو ہمیشہ جاری رہے گا, صدقہ جاریہ کی علامت ہے, صدقہ جاریہ کی علامت ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ عام آدمی کا خواب حجت نہیں ہوتا, بالکل حجت نہیں ہوتا. اور اگر میت یہ سوال کرے کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں, تو پھر what do you think about that? اگر خواب میں میت حاضر کہے کہ آؤ چلو میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں, تو کیا کہیں گے؟ What do you think about that? It doesn't mean that there is your love and affection with him. اس کے ساتھ آپ کی محبت اور اس کا پیرایا ہے, اس سے گلے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. بے فکر ہو جائے. آپ کی جب آنکھ کھلے گی آپ کے سارے اعضائے بدن صحیح سلامت ہوں گے انشاءاللہ. اگر میت نے گلے لگا بھی لیا ہے تو ڈونٹ وری, آپ بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ ہی پورا اٹھیں گے. کوئی بدن کا پارٹ آپ کا جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتا, سارے کے سارے پارٹ آپ کے سلامت رہیں گے. بار طور جی بات ذہن میں رکھیے گا کہ علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر خواب میں کسی مردے کو دیکھا اور صرف کچھ پوچھا, اس نے جواب دیا, تو جو اس نے جواب دیا ہے اس کی تعبیر تقریباً وہی ہوگی جو اس نے آپ کو جواب دیا. کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے دیا. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تدفین کے بعد قبر کو بغیر عذر کے نہیں کھولا جا سکتا. قبر کو بغیر عذر کے, ہاں ایک صورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین کسی کی ہے اور آپ نے اپنی میت کو دفن کر دی ہے, زمین کسی کی اور آپ نے اپنی میت کو دفن کر دیا, پھر آپ کو میت منتقل کرنا پڑے گی. کیونکہ امانت کا بھی آپ چکر چلاتے ہیں کہ جی میں امانتاً دفن کر رہا ہوں, یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. اٹس ناٹ رائٹ, اٹ از اگینسٹ شریعہ. اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ قبر کشائی کریں گے پوسٹ مارٹم کے لیے, جبکہ آپ کو کوئی اب تحقیق انویسٹیگیشن کرنی ہوگی, وہ بھی اعلیٰ سطح پر. قاضی حکم دے گا تو اعلیٰ سطح پر اس کو دیکھا جائے گا. یا آپ نے کسی کی زمین کے اندر غصب شدہ زمین میں آپ نے میت کو دفن کیا اور وہ زمین کا مالک اس کا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے, دین یو ہیو ٹو ریموو یور ڈیڈ باڈی فرام دیٹ. وہ گریو آپ کو وہاں سے جو ہے وہ منتقل کرنا پڑے گی. اور تیسرا ایسا ہے کہ آپ کی کوئی بہت ہی قیمتی چیز یا ڈاکیومنٹس یا آپ کا کوئی زیادہ بڑی رقم جو ہے دفن کرتے وقت اگر قبر کے اندر گر جاتی ہے, اور قبر میں میت کو اتارتے ہوئے, تو اس کے بعد پھر آپ اس کا تعین کریں گے اور پھر قبر کشائی ہوگی. اور
اس کے علاوہ آپ قبر کشائی نہیں کر سکتے. یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منتقل کر دیا ہے اور وہ آپ کے اختیار سے نکل گئی، اپنے مالک کے پاس چلے گئے. آپ ایسا نہیں کریں گے. یہ اعلان سن لیجئے. 29 سپٹمبر 12 ربیع الاول بروز جمعہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد گلاب شاہ ولی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگی. شرکت کی درخواست ہے، لنگر کا اہتمام ہے. ٹھیک ہے. یس وڈ لائک ٹو آسک سم تھنگ. پوچھنا بیٹا کچھ آپ نے کیا کہیے. بارش میں قبر بیٹھ گئی ہے، اس کی آپ پہ ذمہ داری ہے. پانی اندر چلا گیا ہے، قبر کی دیواریں گر گئی ہیں. آپ جو بہت ہی معتبر رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میت غسل دیتے وقت میت کے کسی نقص اور عیب کو دیکھے اور اس کو چھپا لے، یہ حدیث میں پچھلے 39 سال سے پڑھا رہا ہوں، فرمایا اس کے عیب کو چھپا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ بخشش فرمائے گا. 40 مرتبہ. آپ نے اپنی میت کے کسی نقص اور عیب کو ظاہر نہیں کرنا. اگر ایسا ہو جائے، قبر گر جائے، تو پھر معتمد ساتھی جو محبت رکھنے والے ہوں معمار کے ساتھ آئیں، کپڑا تان لیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ آپ قبر کو دوبارہ تعمیر کریں گے. دیواریں جو سلیٹ سلیبز رکھنی ہیں وہ رکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی زبان نہیں کھلے گی. آپ نہیں کچھ کہیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا اور کیا نہ دیکھا. میت کا بدن محفوظ تھا یا غیر محفوظ تھا، گوشت تھا یا نہ تھا، ہڈیاں تھیں یا پوری باڈی محفوظ تھی. اچھی بات ہو تو ضرور کہیے گا، اگر نہ خدا را زبان بند رکھیے گا اور اللہ سے دعا کیجیے گا کہ آپ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو میت کے نقص یا عیب کو چھپا لے گا اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ بخشش فرمائے گا. یا اللہ میں تجھ سے 41 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں، میری بخشش فرما دینا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب جی سنتے ادا کر لیں اور ای سگریٹ کے الیکٹرانک کی پھر بات کریں نیکسٹ فرائیڈے. چلیں آئیے سنتے ادا فرما دیجیے.